السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم محمد عارف سلیم اپنے یوٹیوب چینل حق ہیلتھ ہب کی طرف سے نئی ویڈیو کے ساتھ آیا ہوں۔ ہیضہ بھی کہتے ہیں گم ہیضہ جو ہے یہ خطرناک مرض ہے۔ گم ہیضہ میں دست و کیب بالکل نہیں ہوتے، سخت مروڑ کے ساتھ پیٹ میں درد ہوتا ہے، دل گھبراتا ہے اور ڈوبتا ہے، مریض پل پل اپنے اندر کمزوری محسوس کرتا ہے۔ رطوبات جسم پیدا تو ہوتی ہیں لیکن ان کا اخراج بند ہونے کی وجہ سے معدے میں خوراک میں تعفن و خمیر پیدا ہو جاتا ہے، جس سے دماغ و اعصاب بے چینی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس طرح مسلسل معدے میں متعفن و سڑی رطوبات کے رکنے سے اس کا زہر خون میں جذب ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس سے دل کی حرکت سست ہو جاتی ہے، جو بالآخر دل کے بند ہونے سے موت واقع ہو جاتی ہے۔ بند ہیضہ کا علاج یہ ہے کہ معدے میں رکی گندی اور متعفن غذائی اجزاء کو معدے سے خارج کر دیا جائے۔ بند ہیضے میں چونکہ رطوبات کا اخراج بند ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو گم ہیضہ کہتے ہیں۔ اس کا علاج یہ ہے کہ اس میں پہلے جو ہے کہ و دست لائے جائیں۔ اگر دست آنے شروع ہو جائیں تو مریض بچ جاتا ہے۔ 5-6 دست آنے کے بعد جب دستوں میں بدبو جو سی ہے وہ کم ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے مقوی غلظات خوراک دیں، ترش پھل کھلائیں، جسم کو گرمی پہنچائیں، لونگ دارچینی کا قہوہ لیموں نچوڑ کر پلائیں، معدے پہ گرم ٹکور کریں۔ یہ جو پرچی اس ویڈیو کے آخر میں اسکرین میں چلے گی، اس پہ کھانے بنے ہوئے ہیں 1 2 3 4 5 6۔ اس میں ایسا ہے کہ جو 6 نمبر کھانا ہے اس کی خوراک تو جو سی ہے بالکل بند کر دینی ہے۔ 1 نمبر کی خوراک دینی ہے، جس سے جب دست وغیرہ شروع ہو جائے تو پھر 1 نمبر والی بھی خوراک بند کر دینی ہے۔ اس کے بعد 2 نمبر کھانا، 3 نمبر کھانا، 4 نمبر کھانا اور 5 نمبر کھانے کی خوراک جو سی ہے وہ زیادہ سے زیادہ دینی ہے۔ اس میں ایسا ہے کہ دست لانے کے لیے ایک نسخہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ اس میں ایسا ہے کہ کلمی شورہ 4 تولہ لینا ہے، جوکھار 4 تولہ، سندل سفید 4 تولہ، گل سرخ 5 تولہ اور کالا دانہ جو ہے وہ 15 تولے لینا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کو پنساری سے آسانی سے مل جائیں گی۔ ان 5 چیزوں کو اچھی طرح پیس کے بریک کر لینا ہے۔ اس کی جو سی مقدار خوراک ہے وہ 1 چنے کے برابر، یعنی کہ تقریباً 4 رتی بنتی ہے۔ گم ہیضہ کی مریض کو جو ہے دست لانے کے لیے ہر 10 یا 15 منٹ کے بعد ایک جو سی چنے کے برابر خوراک جو سی ہے وہ دارچینی لونگ کے کاوے سے دینی ہے، تو اس سے جو ہے دست وغیرہ شروع ہو جائیں گے۔ جب اچھی طرح دست جو سے ہیں وہ 4-5 آ جائیں اور دستوں میں جو سی بدبو ہے وہ کم ہو جائے تو اس کے بعد میں آپ کو ایک نسخہ بتا رہا ہوں، یہ نسخہ نوٹ فرما لیں۔ یہ جو سا آپ نے ایسا کرنا ہے کہ سرخ لال مرچ جو سی ہے ایک چیز اور رائی جو سی ہے دوسری، ان دونوں کو آپ نے ہم وزن لے لینا ہے۔ تو اس کو آپ نے خوب اچھی طرح باریک کر لینا ہے۔ اس کی مقدار خوراک تقریباً 4 رتی یعنی 1 چنے کے برابر ہے۔ ہیضے کے مریض کو نا ہر 15 منٹ کے بعد 1 گولی دیں، لونگ دارچینی کے کاوے کے ساتھ نیمبو نچوڑ کے، یا پھر اجوائن اور پودینے کے کاوے سے جو ہے آپ نے یہ گولی ہر 15 منٹ کے بعد مریض کو دینی ہے۔ 3-4 خوراکوں سے انشاءاللہ تعالی صحت ہو جاتی ہے۔ تو اس میں ایسا ہے کہ گم ہیضہ کے مریض کو جو ہے کاربوہائیڈریٹس اور الکائن یا الکلی والی خوراک جو سی بالکل نہیں دینی۔ اس کو پروٹین، ایسیڈیٹی والی، فیٹس اور سالٹ والی جو سی خوراکیں جو سی ہیں وہ دینی ہیں۔ تو اس میں ایسا ہے کہ اس ہیضے کے مریض کو جو سا ترش پھل مثلاً سنترا، ترش سیب، جامن، فالسے، لیچی، مالٹا ترش، آڑو، ترش لکاٹ، ترش انار، چکوترا وغیرہ جو سا وہ دینا ہے۔ لیمو کی سکنجوی جو سی ہے وہ دے سکتے ہیں۔ شربت فالسا، املی کا، آلو بخارا، ایسی جو سی ترش چیزیں دیں گے نا تو اس سے جو ہے ہیضے کے مرض میں افاقہ ہوگا اور مریض جو ہے صحت مند ہو جائے گا۔ تو اس میں جو سا ہے ایک اور نسخہ بھی آپ جو سا ہے وہ نوٹ کر لیں۔
اس میں ایسا ہے کہ دار چینی جو سی ہے وہ 30 گرام لینی ہے، لونگ جو سے ہیں وہ 20 گرام لینے ہیں، جاوتری جو سی ہے وہ آپ نے 20 گرام لینی ہے۔ ان تینوں چیزوں کو جو سا باریک پیس لینا ہے۔ اس کی مقدار خوراک جو سی ہے وہ 2 ماشے سے 3 ماشے تک ہے۔ وہ آپ نے جو سا مریض کو اجوائن اور پودینے کے کاوے سے جو سا ہے دن میں 3 دفعہ 4 دفعہ مرد کی شدت کے مطابق آپ نے دینا ہے۔ اگر جو سا ہیضے کے مریض کے دست وغیرہ زیادہ آ رہے ہیں، جسم بہت زیادہ ٹھنڈا ہو گیا، تو یہی جو سی خوراک جو سی آپ جو سی ہر آدھے گھنٹے کے بعد جو سا 2 ماشے کی مقدار میں اجوائن پودینے کے کاوے سے دیتے جائیں۔ تو اس میں ایسا ہے کہ ہیضے سے کیونکہ نمکیات کی جسم میں کمی ہو جاتی ہے، تو اس میں ایسے ہے کہ نمکول جو سا ہے وہ مسلسل جو سا پلایا جائے۔ اس کے علاوہ جو سا ہے ہیضے کے مریض کا جسم چونکہ ہیضے کی وجہ سے دست کے وغیرہ آنے کی وجہ سے جسم جو سا ٹھنڈا ہو جاتا ہے، تو ایسے مریضوں کو جو سا ہے ڈرپ وغیرہ بالکل نہ لگائیں، کیونکہ ڈرپ لگوانے سے جو سا ان کا جسم جو سا ہے اس مریض کا جسم جو سا ہے پہلے سے بھی زیادہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، جو کہ خطرناک صورتحال بن جاتی ہے۔ تو اس میں اور اس میں جو سا ایسا ہے کہ دوسری احتیاط ہیضے کے موسم میں یہ کی جائے کہ جو سا کھانا وغیرہ ہے وہ جو اچھی طرح گرم کر کے دیا جائے، باسی کھانے سے جو سا ہے پرہیز کیا جائے۔ چلیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جو ہے صحت مند زندگی عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔